آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صفائے قلب کی دولت نصیب کر، یا رب صفائے قلب کی دولت نصیب کر، محشر میں انبیاء کی رفاقت نصیب کر، دنیا میں صالحین کی صحبت نصیب ہو، سردار دو جہاں کی شفاعت نصیب کر۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام حاضرین مکرم، پہلی مرتبہ جامع مسجد کے اندر جمعہ کے موقع پر اللہ رب العزت کی توفیق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلام پاک کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول تقریباً اپنا نصف گزار چکا ہے۔ یہ ہر سال مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں جو معاشرے کے اوپر یہ مہینہ چھوڑ جاتا ہے۔ ہر قسم کی سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر، ماحول کے اوپر یہ چند سوالات یہ مہینہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت ہے ان سوالات کے جواب دینے کی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سورہ آل عمران کے اندر تیسرے پارے کے آخری رکوع میں
آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 مرتبہ میٹنگ بلائی تھی اپنی مخلوقات کی، انسانیت کی۔ ایک جلسہ عام تھا، عام محفل تھی، اور ایک خاص محفل تھی۔ عام جو جلسہ تھا، عام جو محفل اور میٹنگ تھی، اس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا مجھے مانتے ہو؟ میری اہمیت اور ویلیو اور اتھارٹی کو جانتے ہو؟ انسانیت نے اس وقت جواب دیا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں۔ پھر اللہ نے دوبارہ خاص میٹنگ بلائی، خاص مخصوص نشست تھی جس میں انبیاء کرام تشریف لائے، صرف انبیاء کو بلایا اللہ نے۔ اس میں اللہ نے اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، اللہ نے فرمایا مجھے تو پہچان لیا نا میں کون ہوں، مجھے تو جانتے ہو نا، بتا چکے ہو، اعتراف کر چکے ہو، مان چکے ہو کہ میں رب ہوں۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ جب تمہیں نبوت مل جائے، تم دنیا میں چلے جاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے تم نبوت کے منصب پر فائز ہو جاؤ، اور تم اپنی امتوں کو اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، ان کو دین سکھا رہے ہو، ان کو تمہیں دی ہوئی شریعت تم لوگوں کو بتا رہے ہو، اس اسلام میں میرا نبی آ جائے۔ اس ٹائم جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل جائے، وہ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہو، نوح علیہ السلام کو نبوت مل جائے، وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں جب یہ تمہاری حالت ہو، اس وقت میرا نبی آ جائے، میرا محبوب پیغمبر آ جائے، تو تم اپنی نبوت سے پیچھے ہٹ جانا، میرے نبی کے پیچھے چلنا۔ یہ اللہ نے حکم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ لیا، یعنی ایک پنچایت ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تمہارا معاہدہ یہ ہے، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، تم دیانت داری سے اس نبوت پہ عمل پیرا ہوں، اس اسلام میں میرا نبی آ جائے تو تم اپنی نبوت سے پیچھے ہٹ جانا، میرے نبی کے پیچھے چلنا، میرے محبوب پیغمبر کے پیچھے چلنا۔ مصدق لما معکم، تم نے اب ان کی تصدیق کرنی ہے، ہاں اپنی نبوت بریک لگا دینا۔ تو ایک اللہ نے انبیاء سے جو وعدہ لیا ہے، کیا خیال ہے انبیاء سے اگر اللہ وعدہ نہ لیتے، اگر انبیاء سے اللہ اس وقت وعدہ نہ لیتے، جب بھیج دیا تھا اللہ جبرائیل کے ذریعے ہی بتا دیتے کہ بس اب آپ کی نبوت یہاں ختم ہے، میرا نبی آگے ہے، تم اس کے پیچھے چلو، کیا نبی مانتے نا؟ وہ مانتے۔ لیکن یہ حکم ہمیں اہمیت بتانے کے لیے ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور بتانے کے لیے ہے۔
آپ علیہ السلام کی آمد کے مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ محبت کا دعوے دار نافرمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زبان سے عشق کا دعویٰ کرنے والا نافرمان ہو تو اس کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس بات کی گواہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اس کو تھوڑا اور بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ، حکم ہوا اللہ کی بات مانو۔ یا اللہ، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو، میری بات کو مانو اور میرے رسول کی بات کو مانو۔ یا اللہ، آپ کے رسول کی بات ہم کیسے مانیں؟ ہم آپ کی بات تو مانیں، اللہ کی بات مانیں، آپ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ طریقہ تو ہمیں پتہ ہو ہم کیسے مانیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانیت کے دلوں کی طرف جھانکا، انبیاء کے بعد اللہ کو جس کے دل سب سے زیادہ اچھے لگے، اللہ نے وہ چن کر مجھے صحابہ عطا فرما دیے ہیں۔ تو جب اچھے دلوں والے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا جیسے یہ اطاعت کریں ویسے تم اطاعت کرو۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسے ہی ہم اطاعت کریں گے جیسے وہ کریں گے۔ جب ہم اطاعت کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور سنت بھی وہ جو اتھینٹک ہو، پوری پکی بات ہو کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر بات پکی نہیں ہے تو پھر ہم سنت میں عمل نہیں کر سکتے، بلکہ حکم خدا کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ مثال ایک اس بات کو ذرا وضاحت سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعمال خاص ہیں۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز کو سنا، سوتے ہوئے خراٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک دم سے آنکھ کھلی، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے خود ہی تو ارشاد فرمایا جو بندہ سو جاتا ہے، جس کو نیند آ جاتی ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے تو وضو دوبارہ کیے ہی نہیں، آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ وضو اس کا ٹوٹتا ہے جو مکمل طور پر سو جاتا ہے، نبی مکمل طور پر نہیں سوتا، اور نبی کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ کام نبی کا خاص ہے، پیچھے کوئی امتی ویسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس بات کو دیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بیان تو کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔
اتھینٹک بات یہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھ کر اس کے اوپر عمل کیا، پھر امت کو بتایا، امت ویسے عمل کرے جیسے صحابہ نے کیا۔ اب ایک نقطے کی بات اور سمجھتے جائیں کہ صحابہ عمل کیسے کریں۔ صحابہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کا خاص عمل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کیسے عمل کریں، ابو ذر غفاری کیسے عمل کریں، باقی صحابہ کیسے عمل کریں؟ فرمایا وہ ویسے عمل کریں جیسے نبی کے 4 یار جو ہے وہ عمل کریں، ویسے عمل کریں، اور چاروں میں بھی خاص طور پر جیسے ابو بکر صدیق عمل کرتا ہے سارے ویسے عمل کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے، پاس بیٹھ کر دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا، وہ جمال عطا فرمایا تھا کہ عظمت احترام کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، اور ابو بکر اور عمر وہ شخصیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ساری کی ساری امت اطیع الرسول پہ عمل ویسے کرے جیسے صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام ویسے کریں جیسے بڑے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے عمل کیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال جڑ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنے کا امت کو جو حکم دیا ہے، ساتھ راستہ بھی مل گیا۔ اب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی بات کو کیسے ماننا ہے۔ پھر آپ کی بات کو مان لیا تو ہمارا سوال تو وہیں کا وہیں رہ گیا، یا اللہ ہم نے آپ کی بات کو تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہ ٹینشن لو، جس نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات کو مان لیا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صبح کی نماز، فرض نماز کتنی رکھتے ہیں؟ اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے کہ صرف تقریر میں نے نہیں کرنی، آدھی تقریر آپ کیا کریں، سارا زور میرا نہیں لگنا چاہیے، آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ ہو حصہ ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے کتنی رکھتے ہیں؟ کتنی؟ 2 فرض رکعتیں 2 ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ اچھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، فرض نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں فجر والی، اس کے ساتھ کوئی بندہ کہے کہ جی دیکھو آخر نماز ہی ہے نا، تیسری رکعت بھی میں ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ نیکی ہے یا نہیں؟ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نماز میں ہاتھ باندھ کر وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہونا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھنا یا قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھنا کتنا اچھا ہے، اور رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنا کتنی بہترین بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ پھر سجدے میں بندہ جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، بندے کو یوں لگتا ہے جیسے بندے کے سر کے اوپر اللہ نے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بتاؤ یہ ساری باتیں اچھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تیسری رکعت فرض نماز کے ساتھ فجر میں ملا دیتا ہے، بتاؤ نماز ہو گئی؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ برا کام کیا ہے؟ برا کام تو نہیں کیا تو اچھا ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ہم ہیں نا جو ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور سنت رسول کو اختیار کرنے میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری قوم ناراض ہو جاتی ہے، ہماری برادری ناراض ہو جاتی ہے، کہیں جناب ہمارے گاؤں والے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کہیں جی ہمارا ناک کٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاملات ہیں نا۔
او جی آخر جی اب دنیا داری بھی رکھنی ہوتی ہے جی، آخر جی دنیا داری کو بھی دیکھ، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے جی۔ یہ دنیا کے ساتھ بھی چلنا نہیں ہے، ہمارا تو دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے، بھی کدھر رہ گیا ہے؟ اللہ کا حکم جاتا ہے جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ جاتا ہے جائے، بس دنیا راضی ہو جائے، اس چکر میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، اللہ اسی سے راضی ہوں گے، اللہ اسی سے خوش ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے سامنے جھکے گا۔ جو اللہ کے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آئے گا، اللہ اس کو اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دیں گے، اور اگر وہ آئے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کو سمجھائی تھی کہ دیکھیں میں تمہیں نبوت دے چکا ہوں، نبوت تمہیں مل چکی ہو اور تم نبوت کی دعوت دے رہے ہو، اس اسلام میں میرا نبی آ جائے تو اپنی نبوت سے پیچھے ہٹ جانا، اپنے طریقوں سے ہٹ جانا، میرے نبی کے طریقے پہ تم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ بات اللہ نے وہاں حال فرما دی۔ تو مطلب ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہوا؟ نہیں سمجھ آئی بات، آپ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اتنی ساری میں نے تمہید باندھی اور اتنا پورا موضوع چلایا اور اتنی مثالیں دی ہیں، آپ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ نہیں سمجھے ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اذیتیں دیتے رہے، آپ کو ستاتے رہے، آپ کے راستے روکتے رہے، آپ علیہ السلام کو تنگ کیا، سوشل بائیکاٹ کیے۔ شیبہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ علیہ السلام مشکلات برداشت کرتے رہے۔ یہ نوبت آ گئی کہ آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ آپ مدینہ گئے تو 5 سال تک مکہ کے لوگوں نے وہاں جا کر بھی حملے کیے، جنگ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، آپ علیہ السلام کے صحابہ شہید ہو گئے، نبی کے صحابہ کو آگ پر لٹایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ چاہتے کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ آپ چاہتے تھے کہ لوگ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں، اور دنیا کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے نام کی دعوت دینا بند کر دیں، یہ اپنے نام کا ڈنکا بجانا بند کر دیں، یہ اللہ کا حکم بتانا بند کر دیں۔ ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو سردار ہیں، ہماری دنیا ختم ہوتی ہے، ہماری دنیا داری جاتی ہے، ہمارے کاروبار جاتے ہیں، ہمارے حکم جاتے ہیں، لوگ جو ہمارے غلام ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے، ہمارے دروں پہ آنے اور جھکنا ختم کر دیں گے۔ لوگ یہ چاہتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اللہ کے بندے اللہ کے در پہ آ کے جھک جائیں۔ یہ تھا مقصد اللہ کے نبی کی آمد کا۔ اسی لیے مشکلات صحیح ہیں، اسی لیے پریشانیاں صحیح ہیں، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ کو دکھایا گیا، آپ دیکھتے بھی رہیں، صبر کرتے بھی رہیں، صبر کی تلقین بھی فرماتے رہیں، یہی وجہ تھی۔ اور انبیاء کو اللہ نے یہی حکم فرمایا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے تو ان کے طریقوں پر چلنا۔ اب نبی تو طریقوں پر چلیں، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمارے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم دنیا کے معاملات میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کو دیکھیں۔ فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اس بندے کے معاملات اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اپنا آپ ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آپ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ایک مثال سے یہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ میں ابھی پچھلے ہفتے والے دن یہاں میرا آنا ہوا، آج تک 1 ہفتہ ہو گیا۔ میں اتنا سفر کر کے بہاولپور سے میں یہاں آ گیا، اور کوئی مقصد لے کر آیا، میں ایسے ہی آ گیا۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پاس مہمان ٹھہرایا ہے تو کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی رکھ لیا؟
جو مقصد ہے اس کو میں اگر پورا نہیں کروں گا تو بتاؤ آپ لوگ مجھے یہاں برداشت کرو گے؟ ایمانداری سے ہم روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی ہر نعمت کو پورا کر رہے ہیں، ہم ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر قسم کی نعمت ہمارے لیے وافر مقدار میں ہے، ہم اپنی ضرورت کے بقدر، ضرورت سے زیادہ بھی، اچھے طریقے سے بھی برے طریقے سے بھی ہم ان سے فائدے تو حاصل کر رہے ہیں۔ آنے کا مقصد جو ہمارا ہے اگر اس سے ہٹ جاتے ہیں تو بتاؤ ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور اس زمین و زمان کے جو نظام چل رہا ہے اس کے چلنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کا نام لینے والا دنیا میں ہوگا، ایک بندہ، اللہ اس وقت تک زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھیں گے، اور جب وہ بھی چلا جائے گا تو اللہ زمین کو لپیٹ دیں گے۔ کیوں؟ اس نظام کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو بھائی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اپنی آمد کا مقصد بتایا، لوگ بغاوت کرتے رہے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا، لوگ ان کے خلاف باغی ہو گئے، وقت کا حکمران ان سے ٹکرا گیا، اللہ رب العزت نے اس کو برباد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اپنے آمد کا مقصد بتاتے رہے، لوگ ان کے ساتھ ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دیا، ان کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک جو لوگ صادق الامین کہتے رہے، ان لوگوں کو جب آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی آمد کا مقصد بتایا، وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کو وہ چیلنج کرتے رہے۔ سورۃ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے نا، کیوں نہیں لاتا؟ اللہ نے فرمایا جب تک اے نبی آپ ان کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا بھی یہ نقطہ سمجھتے جائیں، نبی کا وجود، نبی کی ذات اور جسم اطہر نبی کا وہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے، رحمت والا بھی ہوتا ہے، برکت والا بھی ہوتا ہے۔ نبی کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی اس قوم کے اوپر عذاب نہیں لاتے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا بستی کو چھوڑ دو، جب لوط علیہ السلام بستی سے نکل گئے پھر عذاب آیا۔ تو نبی کے وجود کی برکت سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ طعن و تشریح کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، فرمایا آپ ان میں موجود ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، پھر بدر کے مقام پر انہی لوگوں نے اللہ کے عذاب کو چکھا۔ آپ علیہ السلام نے بیر بدر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں وہی ہوں جو تمہیں بتاتا رہا ہوں کہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو بدر میں 70 لوگ مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا اور وہاں آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے وجود کی برکت سے اللہ عذاب نہیں آنے دے، اور اسی طریقے سے جو قوم توبہ استغفار کرتی رہتی ہے اس قوم کے اوپر بھی اللہ اپنے عذاب کو ٹال لیتے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی۔ اس اسلام میں چاہے کوئی ہم سے ناراض ہو، چاہے ہم سے کوئی راضی ہو جائے، ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ربیع الاول کی برکت سے اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں تو آپ کے آمد کے مقصد کو آج سے ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں آج سے آمد مقصد رسول کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جتنی زندگی اب تک گزر گئی، گناہوں میں گزری، اچھائی میں گزر گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو کر گزر گئی، اس سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ اس سے کیا کرنی ہے ہم نے؟ اس سے ایسا آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے نا کہ دنیا تو ساری پھر چھوٹ جائے گی، پریشانی بن جائے گی کہ اب مثال کے طور پر اب شادی ہو اور شادی کے موقع پر کئی سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، ان میں کئی ہمارے مزاج والے ہوتے ہیں، کئی نہیں ہوتے۔ اب اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو اس طرح اللہ کے نبی کا طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے، تو کہیں گے ہون تو بڑا مفتی آئے ہیں۔ اب اس بات سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور معاملات ہوں، اس میں اللہ کے نبی کے اگر طریقے کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ پریشانی بن جائے گی کہ کاروبار میں گھاٹا بڑھتا ہے۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں، اب کون کون سے معاملات ہم گنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے رشتے دیے وہ بھی برکت والے، جن لوگوں نے مجھ سے رشتے لیے وہ بھی برکت والے۔ اب ہم اگر اس بات میں عمل کرتے ہیں تو ہمارا تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ایمانداری سے دیکھیں، ہمارے سب سے بڑے دشمن آج کل کون ہیں؟ سب سے بڑا دشمن امریکہ بھی نہیں ہے، اسرائیل بھی نہیں ہے، کوئی انڈیا نہیں ہے، کوئی انڈیا والی بھی ایسے باتیں ہی ہیں۔ اصل دشمن ہمارے کون سے ہیں؟ جن سے ہم رشتے لیتے ہیں اور جن کو دیتے ہیں، وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ بتا دو۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہر بات کو منفی پہلو میں لینا ہے، کبھی پازیٹیو نہیں سوچنا ہم نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج مبارک یہ ہے کہ وہ جب بھی حدیث پاک کو اور قرآن پاک کی آیت کو اس کا ترجمہ بیان کریں گے یا اس کی تشریح بیان کریں گے یا اس سے کوئی بھی مسئلہ بیان کریں گے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا مثبت پہلو کیا بنتا ہے، منفی پہلو کیا بنتا ہے، اور دونوں انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے مزاج کیا بن گئے ہیں؟ ہم نے ٹوٹلی ہر کام، ہر بات کے اندر ہر رشتہ دار کی نیگیٹو یعنی منفی پہلو کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ اصل رشتہ دار ہوتے ہیں سارے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ اللہ کی رحمت سے گرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ ایک وہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو تو ہمارے ہاں جن چیزوں کو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق بدل لیا ہے، وہاں تقریریں بہت ہو گئی ہیں۔ آج تو ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر ہاتھ میں تقریر موجود ہے۔ آپ کسی مزاج کا کوئی مولوی اٹھا کر سننا چاہو تو سن سکتے ہو یوٹیوب پر۔ یہ چھوڑ دو ان باتوں کو، چسکے لینے کی تقریریں چھوڑ دو، چسکے لینے والی تقریریں سننا چھوڑ دو۔ صرف ہم چسکوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق مل سکتا تھا وہ چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ ہم نعت خواں وہ سنیں گے، نعت رسول سننی ہے، سننا وہ ہے جس کا ترنم ہمیں اچھا لگے، ٹھیک ہے سننی چاہیے، کوئی بات نہیں، حرج والی بات نہیں ہے۔ تقریر ہم وہ سنیں گے جس کا ترنم ہمیں اچھا لگے گا، نہیں دیکھیں گے کوئی مسئلہ ہمارے لائق کیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے ہاں مسائل، اتنے سارے مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ اب جائیں تو پاکی کے مسائل کسی مولوی سے جا کر کیسے پوچھیں، شرم آتی ہے۔ اب نماز کا طریقہ، میں ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا نماز کے فرائض کیا ہیں؟ کہتے جی سر بیسک چیزیں مجھے آتی ہیں، باقی تو یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ اچھا یہ تو اسٹوڈنٹ تھا، 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ، آپ یقین کریں M.Phil فزکس اور اپنے ادارے میں HOD فزکس ڈپارٹمنٹ میں وہ 10 سال ہو گئے تھے ٹیچنگ کرتے ہوئے اس کو۔ اس سے میں نے کہا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ کہتے جی وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تو بیسک چیزیں ہم نے آج تک سنی ہیں، علماء سے یاد کی ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اس بات۔ تو بھائی یہ المیہ ہے،
قیامت کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی دھماکہ ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی. قیامت آنے کے یہ آثار ہیں، یہ وسائل ہیں کہ ہم قیامت کو خود لانا چاہتے ہیں. کہ ہمیں دیکھو کیمسٹری، فزکس، بایو میں اور ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں ہر بندہ ٹاپ پر گیا، لیکن اگر اس کو نہیں پتہ تو کلمہ شریف کا مطلب نہیں آتا، اس کو نہیں پتہ تو اس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے. نماز ٹوٹتی کن چیزوں سے ہے، نماز میں جو چیز فساد ڈالتی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، نماز کے ثواب میں کمی کس چیز سے آتی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں پتہ ہی نہیں ہے، اور پوچھنے کی بھی زحمت ہم نہیں کرتے. تو بھائی یہ المیہ ہے، سوچنے کی باتیں ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ربیع الاول ہر سال ہمارے ذہنوں میں ڈال کر جاتا ہے، اور ہمارے اوپر یہ سوالات چھوڑ کر جاتا ہے. ہم اس کا جواب ہمیں آتا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے جواب کے تلاش کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. تو اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہم آپ سب مر کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں. ان سوالوں کا صحیح جواب پھر ہم سوچیں گے کہ آج کاش ہمیں 5 منٹ ٹائم مل جائے، ہم ان سوالوں کا جواب صحیح یاد بھی کر لیں اور عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں، تو اس وقت ٹائم نہیں ملے گا، اس وقت اجازت نہیں ملے گی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.